اس وقت لٹرلی ڈوب رہا ہے، چاہے سیلاب ہو گئے، معیشت ہو گئی، گورننس. بطور سابق وزیر اعظم اور لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اس وقت اپوزیشن کی ہیڈ کے، آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ پلان ہے ملک کی بہتری کا؟ دیکھیے، ہوا کیا، ملک جا رہا تھا ایک مشکل انٹرنیشنل حالات مشکل تھے. ایک کموڈٹی سپر سائیکل تھا، قیمتیں اوپر جا رہی تھی، تیل اوپر جا رہا تھا، پھر یوکرین کی جنگ تھی تو اس سے اور انسٹیبلٹی تھی. تو اس دور میں حکومت کو جب سازش کے تحت گرایا گیا تو اسے ہوا کیا، جیسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی تو اکانومی نیچے بیٹھنی شروع ہو گئی. اور کیونکہ اکانومی کو سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور جب مشکل حالات ہو، انوائرمنٹ مشکل ہو، تو اس میں تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی رکھیں. تو اس کے بعد آپ دیکھتے رہے ہیں کہ نیچے ہی گرتا جا رہا ہے سب کچھ. اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے، انڈسٹری بھی نیچے چلی گئی ہے، اب ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، پہلے ریکارڈ جا رہی تھی، اور ایکسپورٹس جب خطرہ ہے، ریمیٹنسز، یعنی ہر وہ چیز جو ملک کو اٹھا رہی تھی، جو گروتھ ریٹ اوپر جا رہی تھی، اکانومی گرو کر رہی تھی، وہ ساری نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. اور وہ شروع ہوا جب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی. اب اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی واپس لے کے آؤ، اور وہ صرف تب آ سکتی ہے صاف اور شفاف الیکشن. آج کل لوگوں نے کہنا شروع کر دیجیے الیکشن کروائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیسے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. حالانکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ الیکشنز کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے، اس سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی. اس میں ریزسٹنس کیا ہے بھی؟ ریزسٹنس یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. لیکن اب میں نے جب مجھے سازش ہوئی اور جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو میں نے کیا کیا، میں نے الیکشنز کال کر دیے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون کس کو پاکستان کی قیادت کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ باہر واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ ہو اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق مل کے گورنمنٹ کرائیں. پاکستان کی عوام فیصلہ کرے، اور اس لیے میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب وہ ادھر سے دیکھیں کہ اگر وہ الیکشنز اس وقت ہو جاتے تو یہ سارا جو اس وقت پاکستان کی تباہی مچی ہے، ہم بچ جاتے اس سے. نہ کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی گورنمنٹ فنکشن نہیں ہے، کوئی اس وقت سمجھ نہیں ہے. پنجاب کا سب سے بڑا 60% پاکستان جو پنجاب سے ہوا کہ غیر آئینی آدمی بیٹھ کے چیف منسٹر بن گیا، اور وہ صرف ایک کام کر رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہا تھا لوگوں کو ڈرانے میں، خوف پھیلانے کے اندر، وہ یہ پرانی حرکتیں اپنی کہ مافیا سٹائل. لیکن کوئی گورننس تو نہیں ہوئی نا پنجاب میں. اور یہاں دیکھ لیں یہ جو سینٹر میں، یعنی کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا، پالیسی نہیں پتا ہے. مفتاح اسماعیل کی کوئی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، اکانومی کی تو جو آج تباہی مچی ہے، وہ شروع میں ان کو ایک دم مارکیٹ کو پتہ چلا کہ ان کو تو کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اگر یہ تیاری ہوتی، میرا مطلب ان کی تیاری تو صرف ایک تھی نا کہ این آر او لے لیں، آتے ساتھ ہی انہوں نے این آر او لے لیا. لیکن ان کی اکانومی کا تو کوئی روڈ میپ ہی، اگر یہ بتا دیتے کہ ہاں اب آ گئے ہیں، ہماری یہ پالیسیز ہیں آتے ساتھ ہی، اور ہم ادھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی اکانومی کوئی مارکیٹ میں کوئی ٹھہراؤ آ جاتا. لیکن مارکیٹ میں ایک دم پتہ چلا کہ کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی کچھ، تو وہ جو پینک آئی اس سے اکانومی نیچے گئی ہے. تو ابھی بھی ارشد صرف ایک راستہ اس میں سے نکلنے کا، اور وہ ہے الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشن. وہ الیکشن نہیں جو انہوں نے ابھی پنجاب کے بائی الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی کی ہے. ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، لوگوں کو ٹرسٹ کریں، جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر سٹیبل ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. آرمی چیف کی آج اطلاعات آئیں، خبریں آئیں باقاعدہ انٹرنیشنلی بھی، نیشنل میڈیا میں بھی، کہ انہوں نے وینڈی شرمن سے بات کی ہے یو ایس کے، جی آئی ایم ایف پہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور $1.2 بلین آئی ایم ایف جلدی ریلیز کر دے. کیسا لگتا ہے جب پاکستان کا آرمی چیف یو ایس ڈپٹی سیکرٹری کو ایک فون کر کے کہے جی ہمیں بیل آؤٹ دیں؟ آپ خود ہی دیکھ لینا کہ آج اس کا مطلب کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اوپر تو کسی کو نہ باہر کے ملک میں کسی کو کانفیڈنس ہے، نہ آئی ایم ایف کو کانفیڈنس ہے، نہ پاکستان میں اندر عوام کو کانفیڈنس ہے. تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف نے وہ ذمہ داری لی کہ ہاں میں اب بات کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ اسیوم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے یہی اپنی الیکشن کمیشن پہلے ان کا تھا، تو الیکشن کمیشن نے پوری طرح جو ہم نے دیکھا پنجاب کے بائی الیکشنز میں
وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ سٹنگ گورنمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن یہ سارے ملے ایجنسیز یہ جب سب مل کے لڑ رہے تھے الیکشن یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پنجاب کا الیکشن یہ ہاریں گے. بلکہ ان کے جو پرو صحافی ہیں انہوں نے بھی پریڈکشنز دے دی تھی سب نے کہ جناب یہ 15 سیٹیں لے جائیں گی. تو یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اصل میں پاکستان کی عوام نے یہ جو رجیم چینج تھا اس کو ریورس کیا. پاکستان کی عوام نے نکل کے اتنے زیادہ لوگ نکلا ہے کہ دھاندلی کے باوجود یہ ہار گئے. پورا ریورسل کیسے ہوگا جب ہم کہیں گے کہ آپریشن رجیم چینج جو ہے ریورس ہو گیا؟ وہ ہوگا جی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. جب ایک ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے. میں کنونسڈ ہوں کہ پاکستان جدھر آج پاکستان قوم جدھر کھڑی ہو گئی ہے. میں تو ارشد اس ملک کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں. میں نے تو وہ جو پیپلز پارٹی کا سیلاب تھا ہم سارے 17-18 سال کے تھے ہم سارے وہ پیپلز بھٹو کے ساتھ تھے. لیکن جو ہم نے وہ دیکھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا سیلاب آ گیا. اور اس لیے یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے. کیونکہ وہ نواز شریف تو باہر بیٹھا بڑی دیر کا کہہ رہا تھا اور اس کی بیٹی کی جی الیکشن کرواؤ. اب وہ ڈرے ہوئے سارے الیکشن سے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ کہتی ہے ان کی پریزیڈنٹ مریم کہ جی لنگڑی لولی حکومت ہے تو لنگڑی لولی تو الیکشن کروا دو. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جس طرح میں نے کہا جب انہوں نے سازش کی تو میں نے تو الیکشنز کال کر دیے تھے. تو کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ الیکشن سے؟ اور یہ صحیح ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان بدل گیا. اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے پنجاب میں بائی الیکشنز میں جو ان کی پرانی مشینری دھاندلی کرنے والی مشینری پرانی جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے سوچا کہ اس بار آرام سے یہ سارے کانفیڈنٹ تھے. تو یہ جو ہوا ہے پنجاب میں اور جس طرح پبلک اچھا جب رزلٹ آیا ہے یہ جو پرویز الہی کا یعنی یہ جب ہارے ہیں حمزہ فارغ ہوا ہے تو پبلک رات کے یعنی 9:30 بجے رزلٹ آیا ہے اور 1.5 گھنٹے کے بعد پبلک سڑکوں پہ تھی. اس دن آپ نے کال بھی کوئی نہیں دی تھی؟ کیونکہ وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج نہیں کل کریں گے تو اسی دن رات کو ساری پبلک سڑکوں پہ نکلا ہے.